یہ گھڑی کا ٹائم کیا ہے؟ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. ٹائم دیکھو ٹھیک ہے اس کا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرات و حاضرین، گزشتہ 2 جمعات سے آپ احباب کے سامنے دل کے اطمینان سکون کے حوالے سے گزارشات کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے جمعے بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ اگر انسان کا دل بے چین ہو، پریشان ہو، سکون نہ مل رہا ہو تو اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے خالق کائنات سے دعا کرنی چاہیے. اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ دعا اس انداز سے کرنی ہے، اس طریقے سے کرنی ہے کہ اگر کوئی تکلیف، کوئی دکھ پہنچا ہے تو قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ کیا قرآن پاک میں اللہ نے کسی ہستی، کسی شخصیت، کسی پیغمبر کا ذکر کیا ہے جس پیغمبر کو آپ والی تکلیف پہنچی ہو، پھر اس پیغمبر نے کس انداز سے رب کے سامنے دعا کی ہے، کن الفاظ سے رب کو پکارا ہے، اسی انداز اور انہی الفاظ سے رب کے سامنے دعا کی جائے. عمومی طور پہ، بنیادی طور پہ 3 قسم کی باتیں، 3 مسائل ایسے ہیں جو انسان کو ملیں تو انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے. پہلی بات کہ انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، کسی مسئلے کے اندر پھنس جائے جہاں سے اس کو نکلنے کا ظاہری راستہ اور سبب نظر نہ آ رہا ہو. ظاہری کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا، وہ کسی مسئلے کے اندر دوچار ہو گیا ہے، کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کا دل بے چین ہو جایا کرتا ہے. دوسری، یا انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور شفا مل نہ رہی ہو، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ انسان صحت مند بھی ہو لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہو، اولاد نہ ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے انسان کا. یہ بنیادی طور پہ 3 مسئلے ہیں جن کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اکثر مسائل انہی کے گرد گھومتے ہیں. اب قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے. سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے اپنے 3 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور ہر پیغمبر، ان میں سے ایک پیغمبر کو وہی انہی مسائل میں سے تکلیف، پریشانی میں مبتلا تھے. ایک پیغمبر کے پاس اولاد نہیں ہے، ایک پیغمبر ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، دوسرے نبی کو بیماری نے آ لیا ہے. اب سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے ان کا حل بتلا دیا ہے. ان پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ ان تکلیفوں کے بعد انبیاء نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیا. سب سے پہلے پیغمبر ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ.
اللہ فرماتے ہیں میرا ذنون پیغمبر، مچھلی والا پیغمبر جناب یونس علیہ السلام اپنی بستی سے، قوم سے اللہ کی اجازت کے بغیر ناراض ہو کے نکل پڑے۔ قوم دعوت کو قبول نہیں کر رہی، پیغمبر دعوت دے دے کے تھک گئے ہیں، تو قوم سے کہا، اللہ کا حکم آنے کے بغیر قوم سے کہا کہ آپ کے پاس، آپ کے اوپر 3 دنوں کے اندر، یا ایک روایت میں ہے کہ 40 دنوں کے اندر عذاب نازل ہو جائے گا۔ رب نے نہیں کہا تھا، پیغمبر نے اپنے پاس سے قوم کو عذاب کی خبر دے دی۔ اب جب وہ مدت قریب آنے لگی تو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو عذاب نہ آئے اور میں بدنام ہو جاؤں، میری بےزتی ہو جائے۔ پیغمبر وہاں سے نکلے، ساحل پہ پہنچے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا پیغمبر کو ہجرت کا۔ یاد رکھیے گا، کوئی پیغمبر بھی، کوئی نبی بھی اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ پیغمبر سفر ہجرت نہیں کیا کرتے، قوم کو نہیں چھوڑا کرتے۔ اب پیغمبر نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو، بستی کو چھوڑا، کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی نے سفر طے کرنا شروع کیا تو وہ بھمر کے اندر پھنس گئی، سیلاب سمندر کے اندر طغیانی آ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کشتی میں لگتا ہے کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے، لہذا ایک بندے کو پانی کے اندر پھینکنا پڑے گا۔ قراندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، پھر قراندازی کی، پھر قراندازی کی، تینوں مرتبہ اللہ کے نبی جناب یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کشتی کے کنارے کھڑے ہوئے سمندر کے اندر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العالمین نے آگے اپنے پیغمبر کو، رب نے ضائع تو نہیں کرنا تھا نا، خالی پیغمبر کو اللہ نے سبق سکھانا تھا، بتلانا تھا۔ آگے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا، میرا نبی آ رہا ہے۔ مچھلی نے، یونس علیہ السلام نے پانی میں چھلانگ ماری، مچھلی نے فوراً نبی کو نگل لیا، اپنے پیٹ میں لے گئی۔ نہ پیغمبر کی کوئی ہڈی ٹوٹی، نہ پیغمبر علیہ السلام کو کوئی تکلیف، کوئی زخم پہنچا۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا میں نے چھلانگ تو پانی میں لگائی ہے، نہ میرا لباس گیلا ہوا، نہ جسم گیلا ہوا، یہ نرم گرم بیڈ روم میں کہاں سے آ گیا؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں پہنچ آیا ہوں۔ نبی کو سمجھ نہیں آ رہی، چھلانگ پانی میں لگائی ہے، یہ نرم گرم جگہ کہاں سے آ گئی، اب سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں دنیا کے جس کونے میں چلا گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا، مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں اندھیروں میں میرے نبی نے مجھے پکارا، اس لیے کہ پیغمبر کو ایمان اور یقین تھا کہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جاؤں مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کہاں ہوں، میرے خالق کو پتہ ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ وہ اللہ وہ عظیم ذات ہے جو رات کی تاریکی میں سیاہ پہاڑوں کے اندر ایک گمنام پہاڑ کی گمنام سی غار میں بیٹھے ہوئے چلنے والی ایک چیونٹی کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے۔ وہ علیم بذات صدور ذات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اب پیغمبر نے، اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، پانی کی تہوں کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ الہ الا انت، لا الہ الا انت، اللہ کی تعریف کی، رب کی توحید کا اقرار کیا، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں، مجھے کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، ایک تو اکیلی ذات ہے عرش معلی پہ موجود ہے جو میرے لیے نکلنے کے راستے پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ ظاہری اسباب سارے ختم ہو گئے لیکن تجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو مسبب الاسباب ہے، اسباب تیرے محتاج ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تیری اجازت کے بغیر میں بستی سے نکل آیا ہوں، اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، سریع الحساب ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، قابل التوب ہے، غافر الذنب ہے،
اللہ میری مشکل کو آسان فرما دے، اللہ مجھے یہاں سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اپنے نبی کی دعا کو قبول بھی کر لیا، انہیں پریشانی سے نجات بھی عطا فرما دی۔ پریشانی آئے، تکلیف آئے، کوئی راستہ نکلنے کا ظاہری نظر نہیں آ رہا، کسی مسئلے کے اندر اس طرح پھنس گئے ہیں آپ، کوئی نکلنے کا اسباب نظر نہیں آ رہے، فرمایا اللہ رب العالمین کو پکارو اور اس انداز سے پکارو جس طرح یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریفات کا ذکر کیا، اپنے کمزور ہونے کا ذکر کیا، اپنی خطاؤں کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کی، اللہ میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، اللہ تیرا بندہ ہوں، پریشانی میں پھنس گیا ہوں، اب تیرے علاوہ مجھے کوئی یہاں سے نجات نہیں عطا فرما سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پیغمبر کی حمد و ثنا پانی کے اندر بیان کرنا، اس مشکل لمحے میں میری تعریف بیان کرنا، مجھ سے دعا کرنا مجھے اتنا پسند آیا ہے، میں نے اسی وقت اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول بھی کر لیا اور پریشانی سے نجات بھی عطا فرما دی۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتے، میری تعریف نہ کرتے، دعا نہ کرتے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ اِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ، میں قیامت کی صبح تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ وہ قدیر ذات ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا، اسے کوئی نہیں پوچھنے والا، وہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو عطا کرتا جائے، اور اگر وہ پکڑنے پہ آئے، گرفت کرنے پہ آئے تو اپنے محبوب بندوں کی گرفت کر لے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ تو جب پریشانی آئے، تکلیف آئے، کوئی دکھ پہنچ جائے، نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اللہ رب العالمین کو اس انداز سے پکاریے، رب کے سامنے دامن پھیلائیے، اللہ سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں لیکن تو مسبب الاسباب ہے، تجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب تیرے محتاج ہیں، اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں موجود ہے، پریشان ہوئے، جیل کے اندر چلے گئے، اللہ رب العالمین کو جیل کے اندر سے پکارا، بے گناہ تھے، قید ہو گئے، قید میں چلے گئے، اللہ کو جیل کے اندر سے پکارا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے رہائی کے انتظام فرما دیے۔ تو اللہ کو پکاریے، جب پریشانی آئے، تکلیف آئے، دل بے چین و بے قرار ہو جائے تو اللہ کے سامنے دامن پھیلا لیجئے۔ اسی طرح دوسرے نبی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، جناب سیدنا زکریا علیہ السلام ہیں، 120 سال کی عمر ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہیں، 120 سال بڑھاپے کے عالم میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ربی لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے دنیا سے اکیلا نہ لے کے جائیں، مجھے نبوت کا وارث عطا فرما دے، مجھے اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ان کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا ہے اور سورہ مریم میں بھی ان کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، ان کی دعا کا ذکر اللہ کو اتنا پیارا انداز لگا ہے۔ سورہ مریم کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، فرمایا میرے نبی زکریا علیہ السلام باہر سے واپس آئے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کی پرورش کے اندر تھی، بند کمرہ تھا، باہر سے تالا لگا کے کمرے کو گئے تھے، جب واپس آئے حجرے کا محراب کا دروازہ کھولا، جناب سیدہ مریم کے پاس اللہ نے بے موسم تازے پھل بھیج دیے، سیدہ مریم پھل کھا رہی ہیں اور پھل بھی تازے ہیں اور پھل بھی وہ ہیں جن کا علاقے کے اندر موسم ہی نہیں ہے، بے موسم پھل، سبحان اللہ۔ اللہ نے سیدہ مریم کو بھوک لگی، اللہ نے بے موسم پھل بھیج دیے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ میں بیان کرتا ہوں
کہ سیدہ مریم کو اللہ نے بے موسم پھل کیوں دیے؟ موسم کا پھل بھی تو آ سکتا تھا نا اللہ کے حکم سے۔ اس لیے اگر موسم کا پھل آ جاتا تو ذہن کے اندر کسی بھی بندے کے ذہن میں بات آ سکتی تھی یہاں کوئی انسان آیا جو یہ پھل دے کے گیا ہے۔ سیدہ مریم کی پاک دامنی پہ انگلی اٹھ سکتی تھی، حرف آ سکتا تھا۔ اللہ نے رزق بھیجا، پھل بھیجے، پھل بھی وہ بھیجے جن کا علاقے میں موسم ہی نہیں ہے۔ اب زکریا علیہ السلام آئے، فلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ فرماتے ہیں اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ سیدہ مریم کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، زکریا اللہ کی طرف سے آئے ہیں، مجھے رب نے عطا کیے ہیں۔ اب پیغمبر تھے، پتہ تو تھا کہ اللہ قادر ہے، وہ بے موسم پھل بھیج سکتا ہے۔ اسی وقت اپنا دامن پھیلا لیا، اسی وقت اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اللہ قال ربی انی وہن العظم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائی ربی شقیا۔ اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ ہو گئی ہے، 120 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، اولاد جننے کی طاقت اور سکت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تجھے پکار رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے اولاد عطا فرما، اور اولاد بھی یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اللہ بیٹا بھی وہ ہو جو نبی ہو، میرے نبوت کا وارث مجھے عطا فرما۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ رب سے اولاد مانگنی ہے تو نیک اولاد کا سوال کرنا ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا، دل شکستہ نہیں ہونا، رب کو گلے اور شکوے نہیں کرنے۔ پریشانی آ جائے، بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھ کے اس انداز سے رب سے دعا کیجئے۔ سیدہ مریم کے سامنے پاس بے موسم پھل دیکھے، اللہ سے کہتے ہیں اللہ اولاد کا موسم نہیں رہا، بال سفید ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن تجھے پکار کے میں کبھی نا امید نہیں ہوا، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو، میں نے اسی وقت اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرما لیا۔ زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ فرماتے ہیں میں نے قبول کی، اور ساتھ ہی اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بشارت دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا اس بڑھاپے میں تو نے مجھے پکارا ہے، ظاہری سبب کوئی نظر نہیں آ رہا اولاد جننے کا، اولاد پیدا کرنے کا، ظاہری اسباب نہیں ہے، موسم نہیں ہے، لیکن زکریا تو نے مجھے پکارا ہے، میں تجھے نیک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، اور بیٹا بھی وہ ہے جس کا نام یحییٰ میں رکھ کے بھیجوں گا، اور اس نام کا بیٹا اس سے پہلے دنیا میں بھیجا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس انداز سے رب سے پکاریے اللہ، جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، زکریا کو بے موسمی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو قادر ہے اللہ، تو قادر ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب تیرے محتاج ہیں۔ تو قدیر ہے، تو مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ رب کے سامنے پکارو، رب سے مانگو، دعائیں کرو، اس انداز سے اللہ کے سامنے دامن پھیلاؤ، اللہ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں فرمائیں گے، کبھی اللہ دعا کو رد نہیں کریں گے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوئی، ایک دربار پہ جاؤ، دوسرے دربار پہ جاؤ، تیسرے دربار پہ جاؤ، کبھی کس کے پاس جاؤ، کبھی اسلام آباد جاؤ، کبھی لاہور چلے جاؤ، کبھی ملتان کا سفر کرو، کبھی کراچی جا کے درباروں کے اوپر بکرے چھترے اپنا مال بھی ضائع کرو، عزت بھی داؤ پہ لگاؤ، ایمان بھی برباد کر دو۔ درباروں پہ جانے سے اولاد نہیں ملتی، یاد رکھیے گا۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی بزرگ دنیا سے گئے ہیں، بے اولاد ہی گئے ہیں، اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ آج لوگ جا کے اولادیں مانگتے ہیں ان سے۔ قرآن مجید کو پڑھو، دیکھیے اللہ رب العالمین کیسی قدیر ذات ہے، وہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو کسی کو صرف بیٹے ہی عطا کر دوں،
میں چاہوں تو بیٹیاں ہی عطا کر دوں، میں چاہوں بیٹے اور بیٹیاں ملا کے عطا کر دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، میں نہ دینا چاہوں تو میری مرضی میں بے اولاد رکھ دوں، اولاد ہی نہ دوں۔ اور اللہ اولاد دینا چاہے تو ابو جہل، ابو لہب، کفار قریش مکہ کے گھر اللہ بیٹے پیدا کر دے۔ اگر اللہ اولاد نہ دینا چاہے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود خالی رہے۔ کبھی پڑھو تاریخ کو، سیرت کو، احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ اولاد نہ دینا چاہے تو ام المومنین، مومنوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، وہ امی عائشہ جس کی پاک دامنی پہ اللہ نے قرآن کی 17 آیات نازل فرمائی تھی، وہ پیاری امی عائشہ جس کو فرشتوں کا سلام آیا کرتا تھا، وہ پیاری اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے پیغمبر کی سب سے محبوب بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج سے فرمایا، سیدہ ام سلمہ سے کہا، انہوں نے ایک مرتبہ آ کے کوئی بات کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ نہ کیا کرو، عائشہ کے بارے میں پریشان نہ کیا کرو، میں تم میں کسی بیوی کے پاس ہوتا ہوں وہی نہیں آتی، عائشہ میری وہ واحد بیوی ہے، میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل قرآن لے کے آ جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی پیاری بیوی میرے پیغمبر کی اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو اولاد عطا کر دے اور اگر نہ دینا چاہے اپنے محبوب بندوں کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دے۔ اگر وہ اولاد دینا چاہے تو سیدہ مریم کو بغیر باپ کے اولاد دے دے۔ اگر اولاد نہ دینا چاہے، مریم علیہ السلام نے مانگا نہیں تھا بیٹا، اللہ نے پھر بھی عطا کر دیا۔ اگر اولاد نہ دینا چاہے، ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک اس کو بلاتے رہیں، اس کو پکارتے رہیں، 80 سال کے بعد جا کے ابراہیم کو اولاد عطا کرے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ علیم بذات صدور، وہ قادر اور قدیر ذات ہے۔ تو الغرض اگر اولاد نہیں ہو رہی، پریشان نہیں ہونا، دل شکستہ نہیں ہونا، دل کو بے چین نہیں کرنا اور درباروں پہ دھکے کھانے کے لیے نہیں جانا، اللہ کے سامنے دامن پھیلا لینا ہے، رب سے دعا کرنی ہے۔ اور حدیث میں آتے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور 3 آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی بندہ گنہگار جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی پریشان حال وہ مجھ سے دعا کرے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں؟ ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد کا سوال کرے میں اس کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دوں؟ ہر روز اللہ رات کے آخری پہر میں فجر کے قریب آسمان دنیا پہ آ کے اپنی مخلوق کو پکارتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، اٹھو اللہ کو پکارو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زکریہ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں مجھے دعا کے لیے پکارا، میرے سامنے دامن پھیلایا، مجھ سے دعا کی، میں نے اسی وقت ان کی دعا کو قبول کر کے انہیں نیک اولاد عطا فرما دی۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام ان کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تو اس لیے اگر اولاد نہیں ہو رہی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سامنے دعا کیجئے، رب سے تعلق مضبوط کیجئے۔ اسی طرح تیسری بات کہ جب انسان بیمار ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان کا دل بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ جب انسان علاج کروا کے صحت یاب نہ ہو رہا ہو تو سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جناب سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، اللہ نے بڑا مال، بڑی دولت عطا کی تھی، بیویاں بھی تھی، بیٹے بھی تھے، کھیتی باڑی، جائیداد، مال دولت بہت کچھ تھا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی اتنی شدید کہ بستی والوں نے بستی سے نکال دیا، بستی کے ایک کونے میں سائڈ پہ حضرت ایوب علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں، بیویاں بھی ساری چھوڑ کے چلی گئی، ایک بیوی ساتھ ہے، اولاد بھی ختم ہو گئی، مال بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی شدید بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن زبان سے کبھی رب کا شکوہ نہیں کیا، کبھی رب کے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میں تیرا نیک بندہ ہوں، تیرے دین کی دعوت بھی دوں اور بیمار بھی ہوں، پریشانیاں بھی آئیں، نہیں۔ بیوی کہنے لگی اللہ سے دعا کیجئے،
رب سے مانگ لیجئے، رب کو پکار لیجئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، فرمانے لگے نہیں، 70 سال تک اللہ کی نعمتیں کھاتے رہے ہیں، 70 سال اللہ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اب اگر 70 سال بھی اللہ بیماری میں مبتلا رکھے تو پھر بھی یہ تھوڑا ہے۔ اتنا صبر، اتنا حوصلہ، فوراً دل برداشتہ نہیں ہونا، دل شکستہ نہیں ہونا، رب کے گلے اور شکوے شکایات شروع نہیں کر دینی۔ بیوی صبح جاتی ہے لوگوں کے گھروں میں، شہر میں کام کاج کر کے کھانا لے کے شام کو آتی ہے، اپنے خامند کی خدمت کر رہی ہے۔ ایک دن آئی، راستے میں شیطان بیٹھا ہے، چوک میں اس نے اپنا تخت لگایا ہے، چیلے اس کے پاس آ رہے ہیں، اسی کے چیلے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ پھونک مارتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ملک کے اندر بھی شیاطین گھوم رہے ہیں اس طرح کے، اپنے چیلوں کے سامنے پھونک مارتے ہیں، جی یہ بڑی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، جن نکال دیتی ہے، بیماریوں سے شفا دے دیتی ہے، پہروں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اب شیطان، لوگوں کا ہجوم ہے، حضرت ایوب کی بیوی بھی ان کے پاس گئی، کہنے لگی میرا خامند بھی بیمار ہے۔ وہ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، میں طریقہ بتا دیتا ہوں، میں بیٹھا ہی آپ کے لیے ہوں، خامند سے کہو میرے پاس اس کو لے کے آ جاؤ۔ پھر اس کو خیال آیا کہ اللہ کا نبی ہے، آئے گا تو نہیں۔ بیوی سے کہنے لگا گھر میں جا کے کالی مکھی یا کوئی کالا بکرا جانور فلاں بت کے نام پہ ذبح کر دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی گھر آئی، جتنے بھی جھوٹے اور جعلی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کالی چیزیں ذبح کرواتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی شیطان موجود ہے۔ ایک آج کل وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہے، ایک وہ پھونکوں والی سرکار، وہ حق خطیب اپنے آپ کو جو کہتا ہے، وہ بوٹ پکڑ کے کھڑا ہے اور ایک بندہ آ رہا ہے، وہ کرتب دکھاتا ہوا آ رہا ہے، جی اس میں سے جن نکل رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا دوسرا مرید چیلا کھڑا ہے، وہ اپنے پیر کی کرامتیں بیان کرنے لگ جاتا ہے، جی اللہ کے ولی اس طرح کے ہیں اور پیر صاحب کے جوتے سے جن نکل گیا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ کوئی اس کی نہ شکل اس کی شریعت کے مطابق، نہ اس کے کرتوت شریعت کے مطابق۔ ولی اس طرح کے ہوتے ہیں، اولیاء اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح ڈرامے بازیاں کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ ساری شیاطین کے طریقے ہیں، شیطان نے اپنے چیلے مقرر کیے ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کو پھسلانے کے لیے، لوگوں کا ایمان تباہ کرنے کے لیے۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آ کے ایوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا، بڑا دل کو تکلیف پہنچی کہ اللہ اب تیرے پیغمبر کے گھر شیطان بھی